أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. اللہ کے نبی بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، تو آپ نے اپنا دامن بڑا پکار بتایا کہ تم نے ایک باندھا ہے تو ہم نے دو باندھے. تو ذمہ دار تو آگے ہونا چاہیے. علامہ عبید اللہ صاحب مولانا مرکز نے ایک مرتبہ انڈور کے اندر میں بیان کیا اور یہ بات سمجھائی کہ جو جتنا بڑا تھا وہ قربانی میں اتنا ہی بڑا تھا. ہر لائن میں ایک لائن میں نہیں، خالی 4 مہینے لگا تو ایسا ہی نہیں، ہر لائن میں وہ پڑے تھے اور ان کی مثالیں ملنا مشکل ہے. وہاں نے مثال دے کر فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وہ سب سے بڑے تھے امت کے اندر میں، تو ہر معاملے میں سب سے آگے تھا. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ تو ابو بکر نے کہا کہ میں نے رکھا ہے. پھر آپ نے پوچھا کہ مہمان کو کس نے کھلایا؟ تو ابو بکر نے کہا میں نے کھلایا. 5 باتیں پوچھی تھی اللہ کے نبی نے، 5 باتوں میں ابو بکر نے کہا میں نے کہا. جنازے کی نماز کس نے پڑھی؟ کہ آج میں نے پڑھی. اللہ کے نبی نے اس باتوں پر بشارت سنائی ابو بکر کو. تو جو جتنا بڑا تھا وہ ہر لائن میں آگے تھا. فہرست بنی ہوئی تھی مدینہ منورہ میں ان لوگوں کی جو محتاج تھے، جن کی خدمت کی ضرورت تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک نام لکھا ہوا ہے، اس کے سامنے خدمت کرنے والے کا نام نہیں لکھا ہوا. حضرت عمر نے سمجھا موقع اچھا ہے، چلو خدمت کر لیں گے. حضرت عمر گئے صبح کے وقت میں تو دیکھا گھر صاف ہے، پانی بھرا ہوا ہے. اس کو تعجب ہوا کہ نام تو کوئی لکھا ہوا نہیں، خدمت کون کر کے گئے؟ چلو دوسرے دن جلدی آئیں گے. تہجد کے وقت میں آئے تو دیکھا اس وقت میں بھی گھر صاف ہے اور سارا نظام تیار ہے. تو تیسرے دن اور جلدی آئے، اس وقت بھی سارا گھر صاف تھا. تو لوگوں نے سوچا اب تو رات کو کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون آتا ہے. تو آدھی رات کو وہ بکر نکلے، پیر میں جوتے نہیں تھے اور جا کر اس کے گھر میں ساری خدمت انجام دے کر آئے. پوچھا کہ وہ بکر آپ نے تو جوتے بھی نہیں پہنے. فرمایا میرے جوتوں کی آہٹ کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے میں نے جوتے نہیں پہنے. دوستوں بزرگوں کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، انہوں نے دکھایا. تو جتنا زیادہ بڑا اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا تھا اور اتنا ہی زیادہ ہر عمل میں سب سے آگے تھا. آواز لگائی تبوک کے موقع پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے. حضرت عمر کے واقعہ تو ایسا نہیں کہ نہیں بات کر رہا ہوں میں، لیکن دوستوں بزرگوں اس کو ہمیں اپنی ذات کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. حضرت عمر آدھا مال لے کر آئے اور سمجھا کہ اب تو مال میرے پاس ہے، ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں. پوچھا اللہ کے نبی کو کہ اللہ کی طرف سے نظام ہے. تو عمر کیا لائے؟ فرمایا آدھا لے کر آیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو کہا کہ سب گھر میں سے سب کچھ لے کر آئے، اللہ رسول کا نام چھوڑ کر آئے. تو دوستوں بزرگوں جو جتنا زیادہ بڑا تھا وہ اتنا ہی زیادہ ہر عمل میں. آپ سیرت اٹھا کر دیکھ لو، ابو بکر اور حضرت عمر اور عثمان حضرت علی کی ہجریاں اٹھا کر دیکھیں، ایسے بڑے تھوڑے بنے ہیں. اللہ کے بندوں سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں. اللہ کا بندوں کا تعلق اپنی
طے کرو کہ نہیں انشاءاللہ ہم تو کسی حال میں بھی 2 دن جگہ برابر سستی نہیں کریں گے. آنے والے مجمع دیکھو یہ جگہ جو ہے نا اس کو سمجھ میں تھوڑی دیر کے لیے سمجھ میں مسجد ہے. تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھ یہاں ایک اجتماع میں ایک ماحول بنانا مقصود ہے. اجتماع میں ایک ماحول بنانا مقصود ہے کہ بھئی آنے والا مجمع اس ماحول کا اثر لے کر جائے. ماحول کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب لوگوں کو دعوت دی اور پھر جب آپ نے لوگوں کے پاس جب گئے اور آپ نے کہا اس کا خلاصہ یہ میں ینصرونی کون میری مدد کرے گا, کون مجھے میری نصرت کرے گا, کون مجھے ٹھکانہ دے گا. آپ علیہ السلام لوگوں کے پاس جا کر لوگوں کی بات کہتے تھے. بات لمبی ہے, مختصر دوستوں بزرگوں. مدینے والوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو لے گئے. آپ یہ چاہتے تھے کہ میں ایک پاکیزہ ماحول بناؤں. آپ یہ چاہتے تھے پاکیزہ ماحول بناؤ اور اس کے لیے آپ کو ایک جگہ چاہیے تھی. تو آپ نے مدینہ منورہ کے اندر میں وہ ماحول بنایا. پھر فون کس کا کال لے لیا تو مدینہ منورہ کے اندر میں ایک ماحول بنایا اور ماحول ایسا پاکیزہ ماحول تھا میرے دوستوں بزرگوں کہ آنے والا آدمی اگر 3 دن وہاں رک جاتا تھا اس ماحول کے اثر سے وہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا. ماحول ایسا بنایا تھا. اور یہ ہم سارے جانتے ہیں خالی عبادت کے ماحول سے آدمی متاثر نہیں ہوتا. ماشاء اللہ کبھی ہمارے وہ ساتھی بتا رہے تھے کہ ہم ٹونگا کے گرم میں گئے. عثمان بھائی کا کسی چیز بتا رہے تھے. بات کو کارگزاری تو لمبی ہے, مختصر ہے کہ میں وہ پادری نے کہا کہ تم ہماری جگہ آ جاؤ. اور پھر میں نے کہا بھائی نماز کا وقت ہے تو مجھے پانی چاہیے. تو وضو کیا, نماز پڑھی. اس نے نماز کی حیت کو دیکھ کر اس کے دل میں اسلام اتر گیا اور وہ بڑا پادری کا مسلمان ہو گیا. عبادت کے بھی اثر تو ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ عبادت کا اثر نہیں ہے. انگلینڈ میں جماعتیں جاتی اور پارکوں میں نماز پڑھتی پھر لوگ چاروں طرف جمع ہو جاتے, دیکھتی ہے کیا کرتے ہیں. لیکن دوستوں بزرگوں صرف عبادت پر دین جو ہے یہ اس سے لوگوں کے دلوں میں اسلام نہیں اترے گا. جو اسلام ان کی زندگیوں میں آیا کتابوں میں لکھا ہے کہ جو قیدی پکڑ کر لاتے تھے مدینہ منورہ میں تو صحابہ رضی اللہ عنہ ان کو روٹیاں کھلاتے تھے اور خود کھجور کھاتے تھے. صحابہ ان کو روٹیاں کھلاتے تھے اور خود کھجور کھاتے تھے. حالانکہ قیدی ہے, ان کا وہ اکرام کیا, ان کے ساتھ میں وہ معاملہ کیا ہے لوگوں نے. اور ہمارے تو کتنا بار جماعت دوڑ کے لائن میں کھڑی ہو جائے گی کھانے کے لیے. سب سے پہلے وہ بات ہے, مجمع تو بعد میں جائے گا اور نماز آخر میں پڑھتے ہیں, سجدے پڑھتے ہیں تاکہ سیدھا لائن میں کھڑے ہو سکے. یہ تو ہم سب کا من ہے, آپ کو نہیں کہ ہم آپ سے زیادہ میں اللہ مجھے معاف فرما. ہمارا اندر یہ جذبہ نہیں بنا تھا جو جذبہ صحابہ کرام کے اندر میں تھا کہ بھئی ہم دوسروں کو ضرورتوں میں دوسروں کو آگے کریں گے اور قربانیوں میں اپنے آپ کو پیش کریں گے. ضرورتوں میں تو دوسروں کو آگے کریں گے, کھانے میں, پینے میں, سونے میں. اس میں تو ہم دوسروں کو ترجیح دیں گے, اس لیے کہ اس پر ہمیں اللہ کے یہاں سے انعام ملے گا. اس میں ہمیں اس پر تو انعام ملے گا, اس میں ہم پیچھے رہیں گے. اور جہاں قربانی کا مسئلہ آئے گا بھی رات کو جاگے گا کون مدنی کی حفاظت کے لیے, تو اس کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے. یہ خدمت نہیں کریں گے. تو جہاں قربانیوں کے مسئلے آتے تھے صحابہ کرام اپنے آپ کو آگے کرتے تھے
اور جہاں ضرورت کے مسائل آتے تھے دوسروں کو ترجیح دیتے تھے. اور واقعات تو آپ ماشاء اللہ احتیاط السامان اگر شیخ مولانا مرتضی میں بہت سارے لکھے ہیں. اس لیے دیکھو بات جو میں کہہ رہا ہوں یہاں پر ہمیں پاکیزہ ماحول بنانا ہے. کسی کے ساتھ الجھنا نہیں بھائی تم کیسے بیٹھے ہو کیسے کرتے ہو کسی کے ساتھ الجھنا نہیں ہے لیکن ایسی خدمتیں کرنی ہے کہ ان کا دل پلٹ جائے. ان کے ساتھ اتنی نرمی سے بات کر رہے حدیث میں آتا ہے اس کا خلاصہ جس کو نرمی دی گئی اس کو دنیا آخرت کی خیر دی گئی. جس کو نرمی دی گئی اور جس کو حکمت دی گئی. حکمت ایک بہت بڑی چیز ہے. ہر مدنی کو روزانہ اللہ کے سامنے مانگنا چاہیے اللہ دعوت کی حکمت اور بصیرت عطا فرمائے. اور آدمی کو مانگنا چاہیے کہ اللہ دعوت کی حکمت اور بصیرت یہ روزانہ اپنی دعاؤں میں اہتمام سے مانگنا چاہیے. حکمت کے بغیر کام کرنے سے بعض مرتبہ اچھا کام کرنے جانے کے باوجود بھی نقصان ہو جاتا ہے اگر حکمت نہیں ہے تو. اور بصیرت کام پر زندگی بننے کا یقین اس کو کہتے ہیں. پوری بصیرت و کام کے اوپر میں کہ یہ کام ایسا کام نہیں ہے خالی کہ میں چلو روٹین کے چند اعمال کا. پورا یقین ہو اس کام کے ذریعے سے ہماری زندگیاں مکمل دیندار بنے گی. دین پورا آئے گا زندگیوں میں. هذه سبیلی ادعو علی بصیرت اللہ کی طرف دعوت دینا بصیرت کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ. یہی نجات کا راستہ ہے. اس کے علاوہ اور کوئی نجات کا راستہ نہیں. دین آدمی کے لیے نجات کا راستہ ہے. وہ حکمت اور بصیرت مجموعے کو کیسے جوڑنا اس کی حکمت چاہیے. کیسے لانا مجموعے کو پیچھے بیٹھے کو کیسے سمجھانا. لوگ نہیں مانتے بات مرتبہ سمجھانے کے باوجود بھی لوگ نہیں مانتے. ان کو سمجھانا پڑتا ہے حکمت کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ. اس لیے حکمت کو ہم جتنے ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں وہ روزانہ اور قرآن کہتا ہے جس کو حکمت دے گی اس کو بہت بڑی خیر دے گی. خیرن کثیرہ حکمت دی گئی اس کو خیر دی گئی. اس لیے کام حکمت سے کریں گے تو کام بنے گا ورنہ کام کرتے بھی لوگ کام بگاڑتے ہیں. وہ کہتے تھے ہمارے ساتھی یہ مت دیکھو ہماری وجہ سے کتنے کام پر لگے لیکن یہ دیکھو کہ ہماری وجہ سے کتنے کام سے دور ہو گئے. یہ دیکھیں گے میری وجہ سے کتنے کام سے دور ہو گئے. کتنے اجتماع میں آئے تھے میرے کسی عمل کی وجہ سے متنفر ہو کر وہ کام سے دور ہو گئے کہ میں تو مسجد جماعت میں اس کے جڑا تھا لوگوں میں ذہن بنے اور میں نے ایسا کام کیا جس کی وجہ سے کام دور ہو گئے. تو ہماری تو کام کے اندر حکمت بھی ہے بصیرت بھی ہے اور میں نے کہا ایک پاکیزہ ماحول یہاں پر بنانا ہے. اجتماع کے اندر بھی پاکیزہ ماحول آنے والوں کی زندگیوں میں یعنی یہاں سے اثر لے کر جائے. اللہ کا شکر ہے بہت سارے اجتماع میں لوگ گئے ہیں. کسی نے پانی پلا دیا تو یہ خدمت پسند کر کے ان کو ہدایت مل گئی. کسی کو رات میں کوئی آدمی سویا ہوا تھا اس پر کمبل ڈال دیا تو ان کی ہدایت کا سامان بن گئے. کسی کو کھانے کی ٹکٹ لے کر دے دی کسی مہمان کو اور اس کو کھلا دیا ان کی ہدایت کا سامان بن گئے. کسی کو ٹوائلٹ کے اندر میں پانی کا لوٹا بھر دیا گرم پانی کا ٹھنڈی کے موقع پر یہ ہدایت کا سامان بن گئے. ایسے بہت سارے اعمال ہیں. میں نے چند مثالیں دی. بہت سارے اعمال کہ جن اعمالوں کے ذریعے سے آنے والا مجموعہ یہاں سے اثر لے کر ہماری تو خالی تھوڑی بات لگے گی ہماری تو تھوڑی ایک چیز کر لیکن ان کی زندگیاں دیندار والی بن جائیں گی اور وہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ جائیں گے. معمولی مسئلہ تھوڑا ہے بھائی. مسئلہ ہی نہیں کہ دنیا کی چند دنوں کی زندگی بن جا رہی ہے. یہ تو بہت تھوڑا ہے. یہ کچھ بھی نہیں.
آخرت کا بننا ہے. کل نماز پڑھ رہا تھا میں، تو نماز کے اندر میں سب کے اندر میں تو خالی کنکری وہ پیر کے اندر بیٹھے اس کو لگتی تھی. ایسا لگتا تھا کہ امام صاحب سلام کب دے رہے، خالی کنکری پیر میں لگتی تھی. تو آگ جہنم کی آگ نہیں تھی، یا جہنم کا سانپ نہیں تھا، یا کوئی کیڑا مکوڑا نہیں تھا. اتنا بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. نماز میں مکھی بیٹھتی ہے، اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے. تو اس کی طاقت ہے جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے. تو مسئلہ یہ ہے میرے دوستوں بزرگوں کہ آنے والا مجمع جو ہے اس کے اندر میں وہ دین آگے جس دین کی وجہ سے وہ جہنم کی ہمیشہ کی آگ سے بچ جائے. وہ خود نہیں، یہاں آنے والا مجمع یہ فکر لے کر جاوے کہ میں عالمی نبی کا امتی ہوں، مجھے پورے عالم کی میری ذمہ داری ہے. میں کیسے عالمی نبی کی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کروں. اس ذمہ داری کا آدمی کو، اس میں ہمارے جب اور ساتھی تھے امریکہ میں نو مسلم ہوئے تھے، تو ایک مرتبہ مسجد جماعت کا جوڑ تھا تو اس کے اندر وہ شریف ہوئی. ساتھیوں نے سوچا کہ بیچارے کیا سمجھیں گے نئے مسلمان ہیں، ان کو تو بیانوں میں تو ساری بات سمجھ میں آتی ہے، بیان کریں گے تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن مسجد جماعت کے بات میں تو کیا سمجھ میں آئے گا. ان سے پوچھا کہ بھائی تم یہاں مسجد جماعت کے جوڑ میں آئے تو تم کو کیا سمجھ میں آئے. انہوں نے کہا ہم تو سمجھتے تھے کہ یہاں بیان ہیں، باتیں ہیں، لیکن اب پتہ چلا کہ یہ تو گھر سے لے کر عالم کے ایک ایک انسان کی فکر کی محنت ہے. مسجد جماعت میں بیٹھے تو پتہ چلا کہ اپنی ذات سے لے کر عالم کے ایک ایک انسان کی محنت کی فکر ہے. مسجد جماعت کے ذریعے سے اپنی ذات کی، اپنے بہنوں کی، گھر کی تعلیم کے ذریعے سے، گھر کی عورتوں کی ایوننگ کے ذریعے سے، اطراف کی چلنے کے ذریعے سے، اور آگے کی 4 مہینے کے ذریعے سے، اور ملکوں میں جانے کے. تو فرمایا یہ محنت تو اپنی ذات سے لے کر عالم کے ایک ایک انسان کی ہدایت کی محنت ہے. یہ ہم کو یہاں سمجھ میں آئے، بیان میں بات سمجھ میں نہیں آئی تھی. تو یہاں آنے والا مجمع جو ہے یہاں سے عالمی فکر لے کر جا رہے، عالمی فکر لے کر جا رہے، اور دنیا کی عظمت ان کے دلوں سے نکل جا رہی. اصل مسئلہ یہ ہے ہر آدمی اپنی دنیا بنانے کے چکر میں میری دنیا کیسے اچھی بن جائے. ہمارے یہاں بھی اس کا مزاج نہیں بنا. ہم اللہ کا احسان ہے تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارا یہ مزاج نہیں بنا ہے. میں دوستوں بزرگ کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت قیمتی ہے، اور مجھے دنیا دار نہیں دیندار بننا ہے. مجھے دیندار بننا ہے. کل ہی پرسوں نے پوری میں سنایا تھا ساتھیوں کو. میں تو رمضان میں بات ساتھی ایسے ہیں ماشاءاللہ 10 کلام پاک ختم کی، 10 قرآن ختم کی، لیکن ان کو پوچھو ان کی ماں بیمار ہے، ان کے پاس کتنی دیر بیٹھے ہو. جو قرآن میں کہتا ہے وَلِ والدین احسانا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اور بہت ساری آیتیں جو اللہ نے نازل کی ہیں. اس قرآن پاک کو تو میں نے 10 مرتبہ پڑھا، لیکن میری ماں کو تو میں نے بلایا ہے. یہ قرآن میری زندگی میں نہیں ہے، یہ میری تلاوت ہے. تو میری ماں کو کتنی مرتبہ بلایا. تو بے شک تلاوت کا ثواب اس ٹائم تو کوئی نہیں ہے کہ بھائی ثواب ملے گا 10 کلام پاک یا 15 کلام پاک پڑھے، لیکن یہ قرآن اصل تلاوت کے لیے، قرآن اصل عمل کے لیے. تلاوت اس لیے کرنا ہے تاکہ اس کی باتیں زندگیوں میں آ. صحابہ کا تو معمول تھا کہ بھائی صحابہ ہفتے میں ایک قرآن پڑھتے، عام معمول تھا. روزانہ کی منزل پڑھتے تھے اس میں، اور اس کا ثواب اپنی جگہ پر ہے. وہ اس کے فضائل شیخ نوالا مرکز نے بہت سارے لکھے ہیں. لیکن اگر میرے دوستوں کو اس کو چھوڑ دیا تو پھر اس کا نفع ضائع ہو جائے گا. قرآن پڑھ کر آدمی حضرت شیخ نوالا لکھا ہے کہ ماتا کا تلاوت کرتا ہے اور خود اپنے پر لعنت کرتا ہے. قرآن پڑھتا ہے
اور خود اپنے پر لعنت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. اور وہ آیت اس نے پڑھی اور خود جھوٹا ہے, خود جھوٹا ہے, تو وہ آیت اس کے اوپر خود لعنت کر رہی ہے. اس نے رشتوں کو توڑا ہے, تو قرآن میں رشتوں کو توڑنے والوں پر جو لعنت کی ہے تو وہ لعنت اس کے اوپر آ وہ تلاوت کر رہا ہے. تو خیر دوستوں بزرگوں, مقصد یہ ہے میرے دوستوں بزرگوں اس اجتماع کے اندر میں کہ آنے والا مجمع یہاں سے, اور یہ پہلے ہم لوگوں کو سوچ سمجھنا پڑے گا. میں اکثر اس بات کہتا ہوں, کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ایک ساتھی پڑوس میں گئے تھے مرکز کے اوپر سے. وہاں سے جب واپس آ رہے تھے تو ان سے پوچھا بھائی ماشاء اللہ آپ تو ہندوستان سے آئے ہیں, نظام الدین سے آئے ہوئے ہیں, تو آپ ہمیں کچھ نصیحت کریں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو میں آپ کو تو کیا نصیحت کروں, لیکن میں نے یہاں پر 3 باتیں عجیب دیکھی. انہوں نے کہا 3 باتیں عجیب دیکھی. پہلی بات تو یہ تھی جو ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے. پہلے بات تو یہ دیکھی تھی کہ یہاں جو بات کرنے والا ہے وہ پہلے آتا ہے, مجمع بعد میں آتا ہے. اس کے ذمے کوئی بات کرنے کی ذمہ داری ہے, وہ پہلے آ جاتا ہے, مجمع بعد میں آتا ہے. جیسے آپ لوگوں نے آج کیا, تو بات کرنے والا پہلے آ جاتا ہے اور مجمع بعد میں آتا ہے, یعنی اتنا جلدی آ جاتا ہے کہنے کا مطلب. دوسری بات یہ دیکھی کہ جس کے جو ذمہ داری دی ہے وہ اسی وقت اس ذمہ داری کے علاوہ اور کہیں نہیں ملے گا. چوکی داری کی ذمہ داری ہے تو چوکی میں ہی ہوں گے, پارکنگ کی ذمہ داری ہے تو پارکنگ میں ہوں گے, مجمع جوڑنے کی ذمہ داری ہے تو جس کے ذمہ جو کام ہے, جو ذمہ دار استقبال والے ہیں تو وہیں پر ملیں گے اور کہیں نہیں ملیں گے. تو جس کی جو ذمہ داری وہ وہاں ملے گا. اور تیسری بات جو ہم سب کو بھی کرنے کی ضرورت ہے, یہ فرمایا کہ ہاں میں نے تہجد کے وقت میں پورے مجمع میں کسی آدمی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. تہجد کے وقت میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی دعا مانگ رہا ہے, کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی معاملات پورا کر. تہجد کے موقع پر کوئی آدمی سویا ہوا نظر نہیں آتا. یہ 3 باتیں انہوں نے سنائی ان کو, یہ 3 باتیں میں نے عجیب دیکھی. آپ لوگ بھی نیت کر لو, انشاءاللہ ان باتوں پر ہم لوگ بھی فکر کے ساتھ کام کریں گے. ہم کو جوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جوڑنے والوں کو اگر جوڑا جائے گا تو وہ کیسے مجمع کو جوڑے گا. ہمارے سجا فرماتے ہیں ایک تو کام میں لگنا ہے, اور ایک تو لگے رہنا ہے, اور آگے لگاتے رہنا ہے. لگنا کافی نہیں ہے, لگنے والا تو بہت ہے, لیکن کتنے جڑے ہوئے کام کے اندر میں. تو ایک تو لگنا ہے اور ایک ہے لگے رہنا ہے. اور جس کو لگ جاتی ہے وہ لوگوں کو لگاتا رہتا ہے. اس کو لگ گئی تبلیغ تو وہ ہمارے ساتھی احمدآباد کے تو کہتے تھے کہ سانپ کا ڈسا ہوا تو تڑپ تڑپ کر مر جائے, لیکن تبلیغ کا ڈسا ہوا تو فراق کرے. تبلیغ کا ڈسا ہوا تو فراق کرے گی. تو یہ تو عجیب. اور ایک اور مثال مستقیم صاحب نے بھی دی تھی وہاں پر احمدآباد کے اجتماع کے اندر میں, کہ تبلیغ والوں کے ہاتھ میں اگر کوئی چیز کی مثال جیسے بندر کے ہاتھ میں سانپ, وہ گھس کر دیکھتا ہے زندہ ہے, دیکھا بھی نہیں مرا, زندہ ہے, تو جب تک اس کا پورا وصول نہ کر لے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. منگالی بات آپ لوگ بھی نیت کرو, آنے والے مجمع کو وہ جب تک سمجھ میں آئے, جب تک وہ یہاں سے روانہ نہ ہو جائے ان کو چھوڑنا نہیں. بھی چلے جائے. 60 آدمی خطہ وال جماعت میں ہیں, ایک آدمی کی تشکیل کر کے 4 مہینہ تیار کرے. کتنے کہتا ہوں, زیادہ نہیں کہتا ہوں. 2 دن آپ کو ملیں گے اثر سے لے کر دوسرے دن, یعنی 12 بجے, تیسرے دن 12 بجے تک 2 دن آپ کو ملیں گے. آپ میں کا ایک آدمی کو تیار کرے. کتنا, ارے یاد رکھو میں کتنے, ایک آدمی کو تیار کرے. تو خطہ وال جماعت میں 60 ہے, 60 میں چلو آپ لوگ اللہ معاف پر ہم سب کو معاف فرمائے 50 دن لو, 50 دن لو, 7 پنجو 35,
350 आदमी आपके खित्तावार जमात के हुए, एक आदमी अगर एक आदमी को तैयार करेगा तो 350 आदमी इस मजमे में से 4 महीने निकल चले जाएंगे। और आप समझते हो कि ये मुश्किल है, ऐसा नहीं, इस माहौल का असर है, यहाँ के माहौल का एक असर है, यहाँ की बातों का असर है, यहाँ की बातों का। लेकिन ये होगा कब, ये होगा कब, जब आप खुद फिक्रमंद हो कि नहीं मैं यहाँ तालीम नहीं हुई, अब चलो मैं बिस्तर बिछाकर सो जाऊं, तो काम नहीं होगा। अब कौन साथी है जिसको लेकर मैं बैठ सकता हूँ, 1 घंटा इसका जहन बनाना, 2 घंटा जहन। तस्कीर में क्या होता है, मुलाकातों में जाते आधा पौना घंटा बात करते हो, साथी तैयार हो जाता है 4 महीने के लिए। और आपको यहाँ से वो कहीं जाने वाला भी नहीं है, यहाँ से आने वाला कोई जाने वाला भी नहीं, यहाँ रहने वाला है। इनको लेकर बैठकर, और होना तो ये चाहिए था कि आपको कुछ नाश्ता वगैरह लेकर आ जाते, इनको नाश्ता भी खिलाते रहते हैं और इनकी तस्वीर भी करते रहते हैं। तमाम पोता मॉडल नहीं हो, वरना पूरा मिजाज खराब कर दोगे। आने वाले मजमे को लेकर बैठना, अच्छा हर हल्के में आने वाले साथी जो हैं वो तो हमारी बस्तियों के साथी हैं, ऐसे कि नए साथी तो है नहीं, आमतौर से बहुत कम नए साथी होते हैं। आने वाला भाई नूर कौमी हल्का है, तो जो साथी इनके हल्के में आएंगे वो इनके हल्के में, एक दूसरे को पहचानने वाले भी और एक दूसरे की नौयत भी मालूम है। भाई सत्तानगर हल्के के हैं, इनको नौयत मालूम है। तो ये साथी लेकर आने वाले मजमे को लेकर बैठेंगे, तो 350 आदमी अगर यहाँ से नकद तैयार हो गए 4 महीने के लिए, तो तकरीबन अपने 12 आदमियों की जमात गिनो तो 30 जमातें तकरीबन हमारे यहाँ से नकद 4 महीने की चली जाएगी। अच्छा, फिर दूसरा मसला क्या है कि भाई हम तो खित्तावार जमात में, हमारा काम तो जब दुआ हो जाए वहां पूरा हो जाएगा, कि नहीं मैंने जिसकी तस्वीर की है उसको वसूल करके जब तक उसकी जगह पर न पहुंचा दूं तब तक मेरी छुट्टी नहीं, तब तक मेरी छुट्टी नहीं। अगर आप लोगों ने ये तय कर दिया कि नहीं इंशाल्लाह इस तरीके से करना है, इसलिए मैंने घटा वालों का और नए साथी उलमाए किराम होंगे बेचारे, इनको पता ही नहीं तस्वीर कैसे करनी, कैसे मजमे की तस्वीर करेंगे। इसलिए एक काम आपकी जिम्मेदारी, ये मैं बात जो कर रहा हूँ नहीं, अब क्या जिम्मेदारी है खित्तावार जमातों की, उसकी इसके मुताबिक के वजात है दोस्तों। तो ये बात आप तय कर लो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हम में का हर साथी एक साथी नया तैयार करेगा 4 महीने के लिए। और अगर मान लो कि कोई तैयार नहीं हुआ मेरी मेहनत से, तो इंशाल्लाह मैं तो चला जाऊंगा। अगर कोई तैयार नहीं हुआ इंशाल्लाह मैं तो चला जाऊंगा, तो हमारा कोटा पूरा हो जाएगा 350 का। समझ आए कि नहीं आई कि कोई गया नहीं। और ये बात समझो कि मैंने लगा दी है, बात लोग क्या कहते हैं 504 में लगी गया ना, वो माना कहते कि हमारा काम कोई हिसाब नहीं है कि महीने के 3 दिन लग गए 10 कर लिया, हिसाब नहीं, तो जिम्मेदारी है, ये काम हिसाब नहीं है कि भाई 4 दिन लग गया तो मेरा काम पूरा हो गया, ऐसा नहीं। मेरा चिल्ला लग गया इसलिए मैं तो आइंदा साल जाऊंगा, चिल्ले का कोटा पूरा हो गया। अभी तक हमने, सही बात कहता हूँ, अल्लाह मुझे भी माफ फरमा ले, सही बात है कि हमने अल्लाह से नहीं लेना सीखा, इसलिए हम असबाब के मोहताज हैं। बेशक असबाब का इनकार नहीं है, लेकिन जो आदमी अल्लाह से लेना सीख लेगा उसके लिए कोई चीज रुकावट नहीं बन सकती। सहाबा को तकाज़ा पर चलने से क्यों नहीं रोका, असबाब नहीं, हालांकि असबाब थे, इनको भी ऐसा नहीं था कि इनको पर कोई ना असर नहीं होता था, लेकिन इन्होंने अल्लाह से लेना सीख लिया। अल्लाह इब्न हज़रत रज़ियल्लाहु ताला, मैं अक्सर ये वाक़या सुनाता हूँ, अल्लाह इब्न हज़रत रज़ियल्लाहु ताला सहाबा की जमात के साथ 4000 का लश्कर था और एक जगह पर जा रहे थे, रास्ते में पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया तो उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी, 2 रकात नमाज पढ़ी और 4 अल्फाज एक जगह पर लिखे, दूसरे भी लिखे हुए, लेकिन एक जगह पर 4 अल्फाज लिखे हुए हैं, या हकीमो या आलिमो या आलियो या आज़िमो। ये 3 मरतबा ये 4 अल्फाज पढ़े और अल्लाह से कहा कि अल्लाह हमको पानी की जरूरत है, तो अल्लाह ने पानी
बारिश दे दी, सारा समय पानी पी लिया, पानी भर लिया, जानवरों को पिला दिया। ये अल्लाह से लेना है, अल्लाह से लेने का तरीका है। फिर आगे गए वही लश्कर, वही सामा की कमान, आगे गए तो समंदर आ गए, कश्तियां नहीं, जाना है आगे, कैसे जाएंगे? फिर 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर यही अल्फाज, या हकीम हो, या अलीम हो, या अली हो, या अजीम हो, अल्लाह के नाम है, सिफात के नाम है, अल्लाह को हमें रास्ता दे दिया। साथियों को कहा कि भाई घोड़े डाल दो समंदर में। किताबों में लिखा है कि घोड़ों की टाप तक नहीं भीगी, जैसे जमीन पर चलता है ना आदमी, ऐसे समंदर पर चलता, ऐसे समंदर पर चलता। और ये तो ऐसी बातें नहीं है खाली कि जिसका कोई वजूद ना हो, ऐसी बातें नहीं कि हुआ साहबा के साथ। और ऐसे तो आप अगर हजरत मुहम्मद साहब नमूना मरकज़ों की किताब हयातुस सहाबा पढ़ोगे, पढ़ने जैसी किताब है, आदमी को अपने मुताले में, इसमें पूरी हयातुस सहाबा का मतलब कि सहाबा की पूरी जिंदगी उसमें दिखती है, सहाबा की पूरी जिंदगी। तो घर में झगड़ा हो गया तो क्या करो, कल मौसा सुना दी कि घर में झगड़ा हो गया तो क्या करना, उसके लिए क्या करेगा, सहाबा ने कैसे किया। होता है हम सबके घर में झगड़े होते रहते हैं, आपका तो उधर हो, तो खैर उसमें क्या करना। और कोई मामला किसी के साथ हो गया तो मामले में क्या करना। तो हजरत ने कोई बाप सहाबा का छोड़ा नहीं, कोई बाप छोड़ा नहीं। ये तो अल्लाह माफ फरमाए, मोबाइल में पता नहीं वो एक चीज चालू कर देते हैं तो वो चालू चालू रहती, आधा पौना घंटा गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता है, और आदमी की जिंदगी के औकात ज़ाया हो जाते हैं। यहाँ पर भी हम सब मोबाइल लेकर आएंगे, यहाँ बयान चालू होगा और हमारे मोबाइल बजेंगे और फिर फोन उठा भी लेंगे यहाँ पर, और ये मजमा उठा लेगा, अल्लाह माशाअल्लाह, ये मजमा उठा लेगा और ये नमूना बनेगा लोगों के लिए कि देखो जिम्मेदार ऐसे होते हैं, जिम्मेदार ऐसे लोगों के लिए नमूना बनेगा याद है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे पास से टाइम नहीं, वरना हमारे पास टाइम बहुत है। अगर आदमी चाहे कि भाई मुझे ये किताबें पढ़नी है और ये किताबें देखनी है, वक्त लगा हुआ आदमी जो है ना, अपना दिन पूरा सीखता भी नहीं, पूरा दिन नहीं सीखता है, चंद अमाल सीख ले और समझता है कि काफी है, जबकि माशरत को नहीं देखता, मामला को नहीं देखते। और पता नहीं अजीब एक जिंदगी हम सबकी है, अल्लाह सबको माफ फरमाए। तो खैर मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये किताबात जमात जो हमारी है, इनके जिम्मे बहुत बड़ा काम है। आपको सुबह में भी समझाया था, कल मगरिब के बाद भी समझाया था। ये सबसे बड़ा काम आने वाली इन जमातों का ये है कि इस इस्तेमाल के अंदर आने वाले आदमी का सबसे पहली जिम्मेदारी समझ लो दोस्तों बुजुर्गों, ये है कि इनका कोई वक्त भी जगह बराबर जाए नहीं। इनका वक्त अमानत है कि जो 2 दिन के लिए हमारे पास इस्तेमाल में आए हैं, इनका वक्त अमानत है, इनका वक्त जाए ना हो इसकी हम फिक्र करेंगे। ये पहली जिम्मेदारी आप इसको याद रखना। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम क्यों आए यहाँ पर, हमको क्यों पहले बुलाया है कि आने वाले मजमे का 1 सेकंड भी वक्त जाए ना हो, सही काम के अंदर उनका वक्त लगे। इसका मतलब ये है कि जो अमल आप लोगों को मालूम है कि पहले दिन 9 आज की तारीख में असर की नमाज के बाद बयान होता है, मगरिब की नमाज के बाद बयान होता है। हाँ अलबत्ता असर के बाद हर मस्जिद के 2 साथियों को यहाँ से नमाज पढ़कर वहाँ बुलाया जाता है ताकि वो पूरी कारगुजारी हल्के की सामने आ जाए और मेहनत की क्या तरतीब है उसका निजाम बन जाए। इसलिए 2 साथियों को असर के बाद वहाँ हर मस्जिद के 2 साथियों को वहाँ बुलाया जाता है। वो मशवरे में नमाज यहाँ पढ़े, यहाँ से नमाज पढ़कर भी वहाँ पर आ जाए और मशवरे में शरीक रहें। बाकी मजमा यहाँ पर असर के बाद बयान होता है, इसमें शरीक रहेंगे। ऐसे ही मगरिब की नमाज के बाद बयान होता है। बयान के बाद के अंदर में यहाँ से स्टेज पर से तश्कील होती है, वो तश्कील खत्म हो जाती है। फिर इसके बाद यूँ कहा जाता है कि भाई अब आप लोग हल्के लगाकर तश्कील करो। एक आदमी 4-4, 5-5, 6-6 साथी को लेकर बैठ जाओ। 350 आदमी है तो 3000 के मजमे को लेकर या 4,000 के 2000 के मजमे को लेकर 4-4, 5-5 साथी लेकर बैठ जाओ। और हमारे साथी एक साथ ना बैठे, पूरी खित्तावार जमात एक जगह बैठ गई है और मजमा दूसरी जगह बैठा हुआ है, तो कैसे तश्कील करोगे।
اور مجمع ہماری خطہ جماعتیں جو ہے نا الگ الگ ساتھیوں کے درمیان میں الگ الگ ساتھی بیٹھیں گے تاکہ جب یہ آواز لگے کہ بھئی ہلکے لگاؤ. ہاں اس سے پہلے ہم سب کے پاس ایک ساتھی کے پاس ہمارے تشکیل کا کوئی ساتھی اس کے پاس ڈائری ہو, جو نام آ جائے اپنے ہلکے کے اندر وہ نام لکھ دے گی, جو نام آ جائے وہ نام لکھ دے گی. پھر اس کے بعد جو تشکیل ہو جائے اور پھر ہمارے ساتھیوں میں سے جو ساتھی تھے ان کو کہا جائے جنہوں نے نام آ جائے کھڑے ہو جاؤ. یہ جو تشکیلی کمرہ اس طرف بنا ہوا ہے, پہلے دو گالے جو ہے اس طرف تھے, تو ان ساتھیوں کو وہاں پر لے جا کر پہنچانا, خالی پہنچانا نہیں بلکہ ان کے نام وغیرہ کمپلیٹ درج کرا کر پوری ترتیب بنا کر پھر واپس آنا. یہ کام خطہ وار جماعت کی محنت کا ہے. تو ایک تو مجمع پورا ہمارا بیان سنے اور بیان کے بعد تشکیل میں نام آ جائے اور اس کے بعد ہلکے لگا کر تشکیل کرنے کی ترتیب پر نظام. دوسری بات جو ہے دوستوں بزرگوں کہ مجمع جو ادھر ادھر بیٹھا ہوا ہے, آگے پیچھے بیٹھا ہوا ہے, خطہ وار جماعت کے ذمے ہیں جس کا جو حلقہ دیا گیا ہے اس حلقے کے اندر میں یعنی ان ساتھیوں کو سمجھا بجھا کر پیر دبا کر جو بھی آپ حکمت اختیار کر سکتے ہو اختیار کر کے. وہ ہمارے ساتھی ابن بیان میں کہہ رہے تھے تشکیلی مثال معاف کرنا کہ بھائی کو آدمی کی تشکیل میں ہے تو ہم کیا کرنا چاہیے اس کو, تو انہوں نے مثال دی کہ ڈوبتا ہوا آدمی ہے, ڈوبتا ہوا آدمی, تو اس کو کیا کرنا چاہیے, اس کا پیر ہاتھ میں آئے تو بھی پکڑ لو اور بائیں ہاتھ میں آ جائے تو بھی پکڑ لو, گلا ہاتھ میں جو ہاتھ پکڑ اس کو نکال دو. تو ادھر ادھر بیٹھنے والوں کا جو ہاتھ میں آ جائے ان کو سمجھا کرو, لیکن ایسا نہیں حکمت سے جو ان کو مجمع میں جوڑنے کی فکر کرنا ہے کہ کسی طریقے سے ان کو مجمع کے ساتھ جوڑ دینا ہے, کسی کی طریقے مجمع کے ساتھ. تو ایک کام تو مجمع کو آگے بٹھانے کا بیان کے اندر میں جہاں سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اٹھنا چاہے, اٹھنے والا کیا ہے, وہ ہمارے عثمان بن باغل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اٹھتا ہے 80 کی اسپیڈ پر, بھاگتا ہے 100 کی اسپیڈ پر. اٹھنے والا نا کل آپ نظر کریں تو جو اتنا یہ کم ہو رہی ہے ایسے کل پکڑو گے جو کاپی کی تمہاری جو نہ کو ڈاکٹر تو مار کو سمجھ میں آئے کہ نہیں, آپ کو ادھر ادھر دیکھ کے سمجھ لو کہ اس کے اندر میں کوئی خطرہ لگتا ہے تو اس کا اسی اٹھنے سے پہلے اس کے پیر میں مارو, پیر پکڑو ایسا لگے نرمی لیکن ہو سکتی. سمجھ میں آتی بات ہے, دوڑو کیوں ہے وہ کل دوڑو کروا تو ٹوٹو نہ دو, حالانکہ نرم ہوئے دوڑو پر ٹوٹو نہ دو کل دوڑو کروا دو. ایسا کرنا چاہیے کہ ہو تو نرمی لیکن ٹوٹے نہیں. تو حکمت کے ساتھ اس مجمع کو, ارے بات سمجھ رہے ہو کہ سو رہے ہو بھائی, حکمت کے ساتھ کوئی مجمع میں سے ایک آدمی بھی, اچھا خاص کر کے اٹھتے کہاں ہے سب معلوم ہے, دو بات, ایک تو بیان کے درمیان میں اٹھتے بعد میں زمان, اچھا اس ٹیم لاگت کو ہم ترس حالانکہ لاگے نہیں ترس نہیں لاگا سے ترس لگتی نہیں ہوتی પણ એ લાગે પણ થોડી તરસ લાગી છે. હાલાકી બીજી કોઈ જગ્યાએ તો કલાકુથી બેહી ગઈ और क्या होना थी कई जगह समझ में, लेकिन यहाँ तो शैतान के साथ नफ्स के साथ नहीं, तो उनको तरस प्यास लगती नहीं, पेशाब लागे नहीं ना हो, तो माशाल्लाह को कोई भी चलो, लेकिन पेशाब लगी नहीं होती है, लेकिन उनसा लगता है हमारे बिलाल के दिन में पैकिंग करके जाइए वहाँ. समझ में आ रही बात. तो मजमा हमारा कभी एक तो उठने न पाए, खास करके हम जो बातें मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तश्कील के मौके पर तो मजमा नहीं उठना चाहिए. अक्सर हमारा ऐसा होता है, अक्सर मैंने देखा है कि यहाँ पर जब ये दूसरे दिन का 10 तारीख का बयान होता है और फिर तश्कील होती है तो बहुत सारा मजमा उठकर बाहर चला जाता है, और ये खित्ता व जमात की बेफिक्री का नतीजा है. ये खित्ता व जमात की बेफिक्री का नतीजा है. इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तश्कील के मौके पर कोई मजमा उठ कर नहीं जाना चाहिए. जितना मजमा है सारा बैठ पूरा का पूरा, जब तक तश्कील पूरी हो जाए और अगर दुआ है तो दुआ पूरी हो जाए तो सब तो मजमा यहाँ से जाने न पाए. ये काम खित्ता और जमात की फिक्र का है. अगर आप लोग फिक्र करोगे, अच्छा आप ही लाइन में चले गए, जैसे मैंने पहले कहा खाने में चलो आप तो खावा आप ही लाइन में बारे कोई न कर सकता है जकारी खाना इंशाअल्लाह 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 सबको मिलेगा. 15-20 मिनट आधा घंटा देर से कोई फर्क, एक लौट ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, आमतौर पर मैं ज्यादा कहता हूँ,
ज्यादा से ज्यादा एक लोट खाने में आधा घंटा लगता है। आधा घंटा एक दिन अगर हम लोग लेट खाएंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? एक दिन लेट खाएंगे, ये मजमा तो खाने में कभी लाइन में खड़ा नहीं। आप लोग तो नियत करोगे चलो हम तो खाने की, जब वो सामने से बुलाने के लिए आ जाकर अभी कौन बाकी है, ऐसे मौके पर हमको तो जाना चाहिए था। चीज है कि मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे साथी लाइनों में जाकर खड़े हो जाए, हमें तो दूसरे मजमे को आगे करना है। खैर, तो एक काम मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मजमे को जोड़ने का काम, दूसरे नंबर का काम जो है हल्के लगाकर तश्कील करने का काम, तीसरे नंबर का काम मजमे को जमाने का काम। तो ये काम तीन काम है तो हमारे लिए। चौथे नंबर का काम खिता और जमात का ये है कि सफों को सही करवाना। क्योंकि पहले सामान देखो, अभी आपका सामान ठिकाने पर नहीं रखा है तो आप लोगों का सामान कैसे ठिकाने पर रखवाओगे? सब हमारे, हम तो गैर सब होते हैं ना, हर गाले में दो सफे होती है। तो अगर बीच में सामान रखे तो ऐसा रखना चाहिए कि ये 15 फुट का गाला है, दोनों के दरमियान में 15 फुट का गाला, तो दो सफ होनी चाहिए। सामान इस तरीके से रखवा दें कि दो सफे मुकम्मल हर गाले के अंदर में हो जाए। तो ये कितना और जमात का काम है कि जैसा मजमा आया, एक तो दो हल्के का साथी है उसे हल्के में बिठा दें, जो हल्के का साथी है उसे हल्के में बिठाए। अलबत्ता जॉन की जमातें जो जॉन में काम करती है इनको कहा जाता है, अगर से आप केसरपुरा हल्के के हो लेकिन आपने अगर हिम्मतनगर जोन में काम किया है तो आपके साथी हिम्मतनगर जोन में बैठे, ताकि आप जो नया मजमा तश्कील करके लाए वो जोन में आए, उनके साथ इख्तिलाफ कर सको, इनका इकराम कर सको, इनके साथ कोई निजाम कर सको, इसलिए बात इनको समझाई जाती है। तो ये दोस्तों बुजुर्गों, एक तो सामान सही रखवाना, दूसरे नंबर में सफों को सही करवाना। सफों को सही कर, सबके मौके पर सबके जो सब एकदम सही होते थे, तो सफों का सही होना ये बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, सफों को मुकम्मल कराना। सफों को मुकम्मल, भी अधूरी सब है पहले मुकम्मल कराओ, लेकिन चिल्लाने का नहीं, जोर से बोलने का नहीं। ये यहाँ का नहीं है। एक बात याद रखो, देखो आवाज तो हमेशा आहिस्ता रखनी है। आप लोग अगर इन मुल्कों में चले जाओ, यूरोप के मुल्कों में चले जाओ, तो आपको किसी की आवाज बड़ी सुनाई नहीं देगी, आपको बड़ी सुनाई नहीं देगी, पहले ऊंची आवाज से बोलने वाला कोई, और ये अल्लाह के नबी की सुन्नत की है। बट जोर से बोलना ये पसंदीदा चीज नहीं है, बल्कि कुरान में तो एक जानवर का नाम लेकर बयान दिया कि इसकी आवाज होती है जो। इससे मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम यहाँ जोर से न बोले, कभी जरूरत पड़े इतना आहिस्ता से बोले कि जिसको सुनाना इसके अलावा और कोई न सुने, जिसको सुनाना है इसके अलावा और कोई। और ये पूरी जिंदगी में याद रखो, ये पूरी जिंदगी में याद रखो। अगर आपने अपनी बीवियों के साथ ये मामला कर दिया तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। मैंने बात, बीवियों के सामने भी जरा नरमी से बात करना सीख लिया, आशिरुहुन्ना बिल मारूफ कुरान में कहता है। तो अगर उनके साथ, तो ये अंदाज है बात करने का, हमारे यहाँ बात करने का एक अंदाज है, उस अंदाज से अगर बात करेंगे इंशाल्लाह, तो एक तो पहली बात है कि एक हमारा अमल जिंदा होगा, सही अमल जिंदा होगा आहिस्ते से बात करने का, और जिंदगी में आदत बनाओगे। जहाँ तक फोनों पर भी जोर से लोग जोर से जरूर नहीं कहना होगा, जो बैठ की बात करना तो लोगों को मुंह पाड़े। तो ये मजलिस हिकमत के साथ में मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उसकी तरतीब और निजाम बनाना, सफों में सभी मुकम्मल भी कराना, सभी पूरी भी कराना। जरूरत पड़े कभी माइक की आवाज बंद हो जाती तो हमारे साथियों में से एक आध साथी को मुकब्बिर तय करना जो सही तकबीर पढ़ता हो। अभी तबलीग में लगने के बाद भी हमने अपने अल्फाज को सही नहीं किए, कितने साल हो गए, और चिल्ला लगे। हजरत मौलाना सुलेमान साहब जाने नमूना मरकज में पढ़ता फरमाते थे कि भाई वो जमात आई होगी वहां पर, हल्के में हजरत भी बैठ गई, एक साथी की सूरह फातिहा में कोई गलती आई तो हजरत ने उनको समझाया कि भाई तुम चिल्ला लगा दो ताकि तुम्हारी सूरह फातिहा सही हो जाए। उसने कहा हजरत मेरा 17वां चिल्ला है। कितना चिल्ला है? 17वां चिल्ला है, लेकिन अभी तक सूरह फातिहा सही नहीं हुई। और हम में से बहुत सारे ऐसे हैं, अभी हमारे में से बहुत सारे ऐसे हैं। एक बात मुझे बयान करी यूपी नांदर में, वो वर्षों पहले शुरुआत में, तो बोला भाई मन क्या तू बात हारी करी पर तक बोलते रहे आवड़, यानी सीन और शीन में कुछ पता नहीं था उस वक्त में, तो मैं जानता भी नहीं जानता कि शीन में क्या फर्क और सीन में क्या फर्क है। तो क्या तू बात तो हारी तुरंत बोलते रहे आवड़।
अभी भी हमारा मामला ऐसा है, बहुत सारे साथी हमारे जो हैं अभी इन्होंने सही नहीं किया है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्ग, अल्लाह मुझे भी समझा दे, मुझे भी सिखा दे, और हम सब भी जरा उसको सीखें, तो जरा उसका ख्याल रखें भी। तो एक बात ये करनी है हम सबको भी इंशाल्लाह, आने वाले मजमे के अंदर में मुकब्बिर जो है ये जरा अच्छी सही आवाज और ऊंची आवाज है, उसमें ऊंची आवाज चाहिए जहाँ किसी तक आवाज पहुंच सके, तो ऐसी आवाज वाले आदमी को मुकब्बिर भी कहते हैं। ऐसे ही क्योंकि तालीम करानी होती है तो किताबें फज़ाइल अमल की हमारे साथ में हो, फज़ाइल अमल की किताब हमारे साथ में हो, और जिसमें आमतौर से हम सारे जमात में गए उसे जानते हैं कि पहले फज़ाइल कुरान पढ़कर हल्के लगाए जाते हैं, हल्के के बाद में किताब पढ़ी जाती है, इसके बाद 6 सिफात के मुताबिक की जाती है। अगर हमारी तालीम 9:30 बजे शुरू होती है, जहाँ तक हजरत फरमाएंगे 11:30 बजे तक तालीम हो, तो 2 घंटे तालीम का निज़ाम होता है। तो ये 2 घंटे तालीम हमारे साथी ऐसे साथी जो अच्छी तरीके से किताब पढ़ सके, अच्छी तरीके से किताब पढ़ सके, और जो सिफात भी सही बयान कर सके, 6 सिफात भी सही तरतीब के साथ बयान कर सके, उन साथियों के सिफात की तरतीब और निज़ाम। तो ये तालीम का अमल जो है तकरीबन 9:30 बजे आमतौर पर जहाँ तक अंदाज शुरू होता है, 9:30 से 11:30 बजे तक 2 घंटे की हमारी ये तालीम होती है। तो उसके अंदर में भी हमारी किताबें हमारे साथ में हों, और साथ ही अच्छी तरह किताब पढ़ने वाले भी तय कर लो उसके अंदर में। तो एक काम हमारा तालीम कराना है हल्के के अंदर में। दूसरी बात, सारी मजलिसों की हमें पता होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी 2 मजलिस बयान की, फजर की नमाज के बाद जौन की जो जमातें काम करते हैं, उसकी जो कारगुजारी होती है, जो जहाँ जौन हमारा कारीगरी में बना हुआ है, इस तरफ जो है वो बना हुआ है, तो उसके अंदर में हर मस्जिद के 2 साथी, बराबर है, हर मस्जिद के 2 साथी उसके अंदर पहुंचे, और जौन की जमातें जो हैं इन तमाम को नमाज वहां पढ़नी है। कोई आदमी भी फजर के बाद वहां पर ना आवे, फजर से पहले वहां पहुंच जाए। जिनकी जो मशवरे से तय कर लो साथ इनको फजर से पहले तो पहुंचा दो। हाँ, किसी को कोई मजबूरी आ गई और लेट हो गया, वो बात अलग है, वरना बहुत सारा मजमा बाद में आता है। इसलिए जौन की जमातों को वहां नमाज पढ़नी है, और दो साथी दो हर मस्जिद के 2-2 साथियों को भी नमाज वहां पढ़नी है। यानी एक हल्के में तकरीबन 20 साथी अंदाज कहता हूँ, कभी 20 के 22-25, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा वो साथी वहां पर ना पहुंचे, इतनी साथी पहुंचने की तरतीब बने, बाकी तो यहाँ पर बयान में शरीक है। तो कल फजर की नमाज के बाद जो मजलिस होगी, इसके अंदर में साथी हर हल्के वाले तय कर लो कि हमारी मस्जिद के साथी, हमारी मस्जिद के साथी, हमारे मस्जिद के साथी, इनको वहाँ जौन की कारगुजारी में जाना है, बाकी साथी यहाँ पर किताब जमात के जो काम की तरतीब निजाम है उसको संभालेंगे। फिर 10 बजे 9:30 बजे तालीम शुरू होती है। 10 बजे खवास का जो जोड़ है वो कैंटीन के अंदर में रखते हैं हर साल। तो कैंटीन के अंदर खवास देखो, खवास किसको कहते हैं, कॉफी रोटी पे पर गोबा कर कहते हैं ना, खवास के वाले आपको तो 4-4 महीने लगे ना, साथी भी तो आई गई, जिनके वक्त लगा हुआ है, जो पूरी कायम तबलीग में वो लोग भी वहां आ जाते हैं, तो उनको वहां आने की जरूरत है। वो अगर कोई नए साथी को लेकर आए हैं, इनके साथ आने की जरूरत है, वो अलग बात है, वरना वो साथी ना आवे भी। जो साथी पूरे तबलीग में जिंदगी में लगाकर पूरे मानव अपनी तरतीब है। खवास का तो एक मजमा है हर बस्ती के अंदर में कि भाई ऐसे ऐसे लोग हैं, इनको मेहनत करके चाहे 50 हो, ज्यादा ना हो तो मसला नहीं है, लेकिन खवास खवास होनी चाहिए। जिसके लिए जमा किए जाते हैं वही मजमा होना चाहिए। तो खवास का जोड़ जो है वहां पर है, तो अगर कोई खवास है तो इनको पहले से फोन करके लाना है, और हमारे यहाँ मजमे में आए हुए हैं तो इनको वहां पहुंचाना है। तो एक तो 10 बजे खवास को पहुंचाना है, और 10:30 बजे जो है, 10:30 बजे का मतलब ये है जैसे आप लोग की ऐसा मत करना, 10:15 बजे हमारे उलमाए किराम जो है वहीं पर जो कारगुजारी का जो है वहां पर इनकी उलमा में बात होती है, तो उलमाए किराम जितने भी हैं, इन उलमाए किराम को वहां पूछने की भी करते हैं। तो ये 10 बजे की मजलिस के अंदर, 9:30-10 बजे की मजलिस के अंदर भी आमाल। फिर इसके बाद जोहर की नमाज के बाद जो है हर खित्ता वाले, अरे हर हल्के वाले, और हल्के में हर मस्जिद वाले साथी अपने साथियों को लेकर बैठे, हल्के और मस्जिद वाले मस्जिद वालों के साथ, हल्के वाले हल्कों के साथ इस तरीके से बैठे, इसलिए कि इसमें मस्जिद पर जमात की पूरी बात होने के बाद में सबको पर्चे दिए जाते हैं, सबको पर्चे दिए जाते हैं, और पर्चे देकर फिर इनको
کہا جاتا ہے کہ بھائی ابھی آپ کو جو ساتھیوں کے ہفتے طے کر کے 2.5 گھنٹے کب لگائیں گے، 3 دن کب لگائیں گے، 7 کا 4 مہینہ کب لگائیں گے، وہ پورا پیپر بھر کے پھر اس کو دینا ہے اور یہ ساتھ لے کر آئے پرچے کو تو وہ پرچے آپ کو دیں گے تو اس کو بھر کر دینا ہے۔ تو ظہر کی نماز، اثر کی نماز کے بعد یہاں پر جو ہے یہ عام طور سے نکاح ہوتے ہیں تو نکاح کی معمولات کی بات ہوتی ہے یہاں پر تو، اور جہاں کارگزاری کا جو ہے وہاں پر اسٹوڈنٹ کی بات ہوتی ہے۔ تو جتنے اسٹوڈنٹ ہیں، ابھی کوئی نہیں آئے ہیں یا آج نہیں آئے ہیں تو ان کو کل کی دعوت دے کر بلا کر ان کو وہاں پر پہنچانے کی فکر کریں۔ اس میں اسٹوڈنٹ کی لائن کی بات کی ترتیب و نظام ہوتی ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد تو 100% مجمع کو یہاں پر رہنا ہے۔ مغرب کی نماز عمومی بیان ہمارا ہوتا ہے 100%، یہ اہم بیان ہمارا جو سب سے اہم بیان ہوتا ہے یہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد جو ہے اعمال کی کارگزاری ہوتی ہے، یعنی 11 تاریخ کی فجر کے وقت میں اعمال کی، اس کے اندر مسجد و جماعت کے تمام ساتھیوں کو پہنچنا ہے، مسجد و جماعت کے تمام ساتھیوں کو پہنچنا ہے، نئے ساتھیوں کو نہیں لانا، مسجد و جماعت کے تمام 4 مہینے لگا ہوئے مسجد و جماعت کے ساتھیوں کو ان کو وہاں پہنچانے کی فکر کریں۔ اس میں 5 اعمال کی کارگزاری ہوتی ہے، پھر ترتیب ہوتی ہے، اس کے بعد ساتھیوں کی ترتیب اور نظام بنتا ہے۔ پھر آخری مجلس ہماری عام طور سے 9 بجے سے آواز لگانا شروع کرتے ہیں اور اس کی ترتیب ہوتی ہے، اور تقریباً 11:30 12 بجے بھی دعا ہوتی ہے۔ دعا کا ٹائم تو فکس نہیں ہوتا ہے، بات کرنے والے کی بات، اور پھر آخر میں جس کی بھی دعا ہوتی ہے اس کی ترتیب و نظام، اور جماعتوں کا مصافحہ کیا جاتا ہے۔ جو جماعت میں جانے والے ہیں چاہے وہ بستر لے کر آئے ہو یا نہ آئے ہو، لیکن اگر وہ جانے والے ہیں تو ان کو آگے بٹھا دینا، اس کے علاوہ اور کوئی مصافحہ نہ کرے۔ ان حضرات کو آگے جانے کا ہوتا ہے، ان کا پورا سفر اور پورا نظام ہوتا ہے، اس لیے مسافر کو آگے نہ آئے۔ اور ایک بار جہاں حضرات کا قیام ہے وہاں پر ٹوکیاں بھی نہ کرے بغیر ضرورت کے۔ بعض مرتبہ کیا ہے لوگوں کو بزرگوں آپ کو ضرور شوق ہوگا، لیکن میرے دوستوں بزرگوں کیونکہ ایک نظام ہے، ترتیب ہے، ہم ان کی سہولتوں کے لیے الگ سے نظام بناتے ہیں، ان کا پورا سفر ہے 20 22 25 دن کا، اور ان کو مستقل آرام اور ساری ضرورت ہوتی ہے، تو ان کی سہولت کی استنجا کرنے کے لیے بھی وہاں نہ جاوے، وضو کے لیے بھی وہاں نہ جاوے، اس کے لیے یہاں پر تھوڑی دیر لائن میں دیکھو آدمی کو ملے گا اپنی قربانی کے بدلے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ام المومنین صلی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیرے حج یا عمرے کا ثواب تیری قربانی کے بدلے تجھے ملے گا۔ آپ یہاں لائن پر کھڑے رہ کر جو ثواب حاصل کرو گے وہاں سہولت کے ساتھ وہ ثواب حاصل نہیں ہو سکتا ہے، وہ سہولت کے ساتھ ثواب تو عموم میں زیادہ ملے گا۔ بعض مرتبہ بعض ساتھیوں کی مجبوری ہوتی ہے جو وہاں پر رہتے ہیں، ایک کی مجبوری، ورنہ رہنے کی جگہ تو اصل ہے کہ یہ عموم کے ساتھ رہنے میں ہر ایک کی حفاظت ہے، عموم کے ساتھ رہنے میں ہر ایک کی حفاظت ہے، عمومی ترتیب پر اپنی زندگی کی ترتیب لانا، ہم سب کو اسی کا فکر ہونا چاہیے کہ ہم عموم کے ساتھ رہیں، عموم کی ترتیب کے ساتھ رہیں، وہاں پر ہم کوشش کریں کہ بنا ہم جانے بغیر ضرورت کے، ہاں کسی کو کوئی ایسا مسئلہ ہے، کوئی ضرورت ہے اور کوئی آ جائے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بغیر ضرورت کے وہاں پر ہم جانے کی فکر نہ کریں۔ ان حضرات کے لیے وہ قیام کی تقریباً ہر مرتبہ تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے کہ تمہارے ساتھی بہت یہاں مسافر کے لیے آ جاتے ہیں ہمارے پاس میں، تو اس میں تھوڑا احتیاط کرنے کی ہمارے ساتھیوں کو خود کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا محمد نور کو مرتضی ہوں ایک مرتبہ واقعی کی اجتماع کے اندر حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی ہم لوگوں کا ان کا قیام جو کہ الگ رہتا تھا، حضرت نور کا قیام ہے اور وہاں پر چوکیدار بٹھاتے ہیں کہ کوئی اثر جاوے نہیں، تو بہت سارے لوگ ہم کو ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں اور لوگ ان کو روک لیتے ہم تک آ نہیں سکتے ہیں، لیکن ان کی بڑی بڑی قربانیاں بھی ہوتی ہیں، انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، ہم تو ان کی ملاقات نہیں کر سکے، ہم سے نہیں مل سکے، لیکن اللہ ان کی قربانیوں کو دیکھ رہا ہے، جو اللہ سب کو دیکھ رہا ہے وہ ہر ایک کی قربانی کو دیکھ رہا ہے، ملے گا وہ میرے دوست جو وہ تو اصل تو آسمان سے تعلق ہے، لوگوں کے کوئی کہہ دے بھائی فلانا آدمی بڑا آدمی، بڑا وہ نہیں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک پتہ نہیں اس مجمع میں بیٹھنے والا کس کا مقام اللہ کے اندر کیا ہے، میں نہیں جان سکتا، میں یہاں بیٹھا ہوں سجا دینے کہ میرا اللہ معاف فرما، میرے دوستوں اور حفاظت بھی فرما لے، پتہ نہیں اس مجمع سے بیٹھنے والے کی کیا قربانی، ابھی کیا گھر پہ کیا چھوڑ کر آیا ہوگا، کیا کام چھوڑ کر آیا ہوگا، کیا کیا ترتیبیں چھوڑ کر آیا ہوگا، وہ تو اللہ جانتا ہے، آپ لوگوں نے جو قربانی دی ہے، اور اس پر انشاءاللہ آپ لوگ قیامت میں دیکھو گے کہ اللہ نے
میرے اس گھر پر چھوڑنے پر اور 2 دن تھوڑی اجتماع گاہ میں تھوڑی نیند کو قربان کرنے پر، کھانے پینے کو آگے پیچھے کرنے پر، اور مجمع کی ایک فکر سے کام ہوتا ہے دوستوں، فکر سے کام ہوتا ہے۔ آدمی کے اندر میں فکر ہو یا یہ مجمع آیا ہے، مجھے کسی طریقے سے اس کو وصول کرنا ہے، آئے ہوئے مجمع کو وصول کرنا ہے، اور ان کی زندگیاں یہاں سے بند کر جائے۔ 3 دن میں یہ زندگیاں ایسے نمونہ، جیسے میں نے کہا مدینہ منورہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماحول بنایا تھا کہ اچھے سے اچھا آدمی اندر سے کفر لے کر آنے والا، اس کا کفر ٹوٹ جاتا تھا اور اسلام ان کے اندر میں اتر جاتا تھا۔ تو یہ ماحول میرے دوستوں بزرگوں یہاں پر ہمیں بنانے کی ترتیب کر رہے ہیں، اس کی ہم کو فکر کرنی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، مجھے بولنا کوئی بات؟ ہاں، اور کوئی بات ہے بھائی کسی کے ذہن میں؟ ہاں، اعمال کی کارگزاری میں مسجد وال جماعتیں فجر کی نماز کی توجہ ٹھیک ہے بھائی، تو کرو گے فکر؟ اچھا، جن کی جماعتیں مکمل نہیں ہے وہ جماعتیں مکمل کرتے ہیں، کبھی ساتھی آ جائیں ان میں سے لے لو، ورنہ کام ادھورا رہے گا۔ اور میں نے جیسے آپ حضرات کو پڑھا، میرے دوستوں بزرگوں، آپ لوگ تھوڑا سا صبر کر لینا، 2 دن کا مسئلہ، کوئی لمبا مسئلہ نہیں، 2 دن کا مسئلہ ہے۔ لوگوں کو جن کو مان نہیں دیا، جن کو سہولت اللہ نے نہیں دی، ہم تو دیکھتے ہیں کھیتی کرنے والے ہیں تو ہمارے کھیتوں میں آدی واسی لوگ آتے ہیں، ایسی ٹھنڈی کے اندر میں بیچارے پڑے رہتے ہیں، ان کے بچے مٹی میں پڑے ہوتے ہیں، اسی میں رہتے ہیں، اسی میں بڑے ہوتے ہیں، اور سردی میں گرمی میں پتہ نہیں کس حالات میں پوری زندگی برداشت کرتے ہیں۔ ان کے پاس ان کو اچھے کھانے بھی جیسے وہ تو اللہ پاک نے ان کو لذت دی الگ بات ہے، لیکن ایسے اچھے کھانے بھی نہیں ملتے جیسے ہم کھا رہے ہیں، لیکن ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ ایسے یہ 2 دن کا مسئلہ ہے، 2 دن ہمارے ساتھی، ایک ساتھی کو جان اور مال فرماتے ہیں، ایک ساتھی کا جان اور مال امانت ہے، یہ آنے والا ہر ساتھی کا جان اور اس کے ذمہ دار ہوں گے، آنے والے مجمع کے ایک ساتھی کے جان اور مال کے ذمہ دار ہم ہیں، کہ ہمارے ذمہ قیامت کے میدان میں ہم نے یہ ذمہ داری لی ہے، قیامت کے میدان میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ اور اسی چیز کی وجہ سے جناب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بے چین رہتے تھے، اور یہاں تک کہ اللہ نے آسمان سے قرآن کی آیت نازل کر دی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے اللہ کے نبی آپ کتنا کڑو گے، آپ کتنا درد کرو گے، آپ کتنی فکر کرو گے، اگر یہ لوگ ہدایت پر نہیں آئے آپ اپنی جان دے دو گے؟ آپ سوچو آپ کے دل میں کیسا قرآن ہوگا۔ ابو جہل جیسے آدمی کے پاس میں بار بار حضور جا رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں ابو جہل کے پاس میں، اور ان کو پر محنت کرے، ابو سفیان کو نہ سمجھا رہے ہیں، ابو سفیان کو سمجھا رہے ہیں، میں ایسا دین لے کر آیا ہوں، میں ایسا دین لے کر آیا ہوں، اور میں کہ تم اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا پر غالب کر دے گا، اور فرمایا عزم تمہارا غلام بن جائے گا۔ پھر دوستوں بزرگوں وہ دن ہمارے پاس ہے، اور عنایت ہمیں اللہ نے ہم کو دی ہے، اس لیے ہمارا یہ مجمع کہیں یہ بڑا فکر۔ اب کسی کو آواز نہ لگانے پڑے، مزیدار جماعت کہاں ہے، جوڑنے والے بعض مدار اسٹیج پر سے آواز لگا یہ ساتھی ادھر بیٹھے، مزیدار جماعت کہاں ہے، وہ بہت کہاں، ایسی آواز نہیں لگنی چاہیے۔ دوستوں بزرگوں آپ حضرات خود اپنی ذات سے فکر مند بن کر کام کی ترتیب و نظام بناوے۔ اللہ مجھے آپ کو صحیح فکر کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق